بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ 92 کا بقیہ حصے کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو، تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور اللہ علیم و دانا ہے۔ تلاوت کی گئی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس آیت کے احکام کا خلاصہ یہ ہے: اگر مقتول دارالاسلام کا باشندہ ہو تو اس کے قاتل کو خون بہا بھی دینا ہوگا، اور خدا سے اپنے قصور کی معافی مانگنے کے لیے ایک غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ اگر وہ دارالحرب کا باشندہ ہو تو قاتل کو صرف غلام آزاد کرنا ہوگا، اس کا خون بہا کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ کسی ایسے دارالکفر کا باشندہ ہو جس سے اسلامی حکومت کا معاہدہ ہے، تو قاتل کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ خون بہا بھی دینا ہوگا، لیکن خون بہا کی مقدار وہی ہوگی جتنی اس معاہد قوم کے کسی غیر مسلم فرد کو قتل کر دینے کی صورت میں از روئے معاہدہ دی جانی چاہیے۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی روزے مسلسل رکھے جائیں، بیچ میں ناگاہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص عذر شرعی کے بغیر ایک روزہ بھی بیچ میں چھوڑ دے تو از سر 9 روزوں کا سلسلہ شروع کرنا پڑے گا۔ یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، یعنی یہ جرمانہ نہیں بلکہ توبہ اور کفارہ ہے۔ جرمانہ میں ندامت و شرمساری اور اصلاح نفس کی کوئی روح نہیں ہوتی، بلکہ عموماً وہ سخت ناگواری کے ساتھ مجبوراً دیا جاتا ہے، اور بیزاری و تلخی اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ برعکس اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس بندے سے خطا ہوئی ہے وہ عبادت اور کار خیر اور ادائے حقوق کے ذریعہ سے اس کا اثر اپنی روح پر سے دھو دے، اور شرمساری و ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے، تاکہ نہ صرف یہ گناہ معاف ہو بلکہ آئندہ کے لیے اس کا نفس ایسی غلطیوں کی عادات سے بھی محفوظ رہے۔ کفارہ کے لغوی معنی ہیں چھپانے والی چیز۔ کسی کار خیر کو گناہ کا کفارہ قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیکی اس گناہ پر چھا جاتی ہے اور اسے ڈھانک لیتی ہے، جیسے کسی دیوار پر داغ لگ گیا ہو اور اس پر سفیدی پھیر کر داغ کا اثر مٹا دیا جائے۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: ہوا اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب لاتی ہے، بس جب تم اسے دیکھو تو اسے برا بھلا مت کہو، اور اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو۔
ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ نساء کی آیت مبارکہ 92 کے بقیہ حصے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت رشیدی یا بی اے رشیدی دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، لائک بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور تاکہ آئندہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز آپ کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل فرمائیں تو میں ذاتی طور پر انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔